صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل الله البيع وحرم الربا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى كل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، دنیا بھر میں جو سودی نظام انٹرسٹ سسٹم چلا دیا گیا اور کیپٹلزم مسلط ہو گیا اور اس کے نقصانات بینکنگ کے نظام کی تباہ کاریاں اور اس زمانے میں اتنی کھل کر سامنے آ چکی ہیں کہ کسی عقل مند اور سمجھدار آدمی کو اس میں شک نہیں رہنا چاہیے۔ آدمی دیکھ رہا ہے کہ لون غریبوں کو بڑی تحقیق اور تفتیش کے بعد بہت تھوڑی مقدار میں دیا جاتا ہے اور بڑے بڑے مالداروں، چوروں ڈکیٹوں کو بڑی مقدار میں دے دیا جاتا ہے اور وہ کس طریقے سے ملک سے فرار ہو جاتے ہیں اور ڈپازٹ کرنے والوں کی زندگی بھر کی گاڑی کمائی اور پونجی کیسے لٹ جاتی ہے، حکومتیں بینک کے اکاؤنٹ کو کیسے سیز کرتی ہے اور سیاستدان خزانے سرکاری خزانے کا ناجائز اپنے ملکی اسفار، اپنے شاہی اخراجات اور اسمبلی اور پارلیمنٹ کی تنخواہیں، اس پر اتنا خزانہ لٹا دیا جاتا ہے کہ پھر مزید حکومتیں چلانے کے لیے ان عوام ہی کے اکاؤنٹ کو بند کر دیا جاتا ہے یا تھوڑی تھوڑی رقم ان کو دی جاتی ہے۔ سودی نظام ہی کا ایک دوسرا حصہ انشورنس ہے۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب محاذرات معیشت و تجارت اور انہی کی کتاب حرمت ربا اور مالیاتی ادارے، تقی عثمانی صاحب دان برکاتہم کی کتاب سود پر تاریخی فیصلہ، ان سب کے پڑھنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انشورنس کا نظام بھی ان ساہوکاروں کو، دنیا کے بڑے بڑے بنیوں اور مافیا قسم کے لوگوں کی کمپنیوں کی حفاظت کے لیے انشورنس کا نظام جاری کیا گیا ہے۔ یہ خود ایک ناقابل فہم بات ہے کہ رسک کو کیسے خریدا جا سکتا ہے، بیچا جا سکتا ہے۔ آنے والے حوادث کو ناپنے اور تولنے کے لیے انسان کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بڑی بڑی کمپنیاں اور مہنگے مہنگے ہوائی جہاز اور قیمتی قسم کے سامان کے ضائع ہونے، لٹنے جلنے کا رسک اور ضمانت اٹھانے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا کرتا ہے۔ اس کا حل اسلام نے دوسرا بتلایا ہے۔ موجودہ انشورنس کا نظام بہت سارے حرام پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا حرام یہ ہے کہ اس کے اندر سود اور بیاج پایا جاتا ہے، انٹرسٹ پایا جاتا ہے، اس طور پر کہ مثلاً ایک انشورنس پالیسی ہے، 1,000 روپے جمع کیجئے 10 سال تک،
اگر بیماری آ جائے گی تو پھر آپ کو 15 لاکھ 20 لاکھ کا انشورنس دیا جائے گا. اگر بیماری نہیں آئے گی تو آپ کی رقم جتنی بنتی ہے اس سے زیادہ 1-2 لاکھ دیے جائیں گے. تو 1-2 لاکھ جو زائد رقم دی جا رہی ہے وہ رقم سود ہے. اور اگر کوئی حادثہ پیش آنے پر 20-25 لاکھ کا جو انشورنس دیا جا رہا ہے وہ غرر ہے، قمار ہے، جوا ہے، غیر یقینی ہے، جس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے. تیسری بات، معاشی اعتبار سے انشورنس کرنے والی کمپنیاں انشورنس کلیم کرنے پر ہر دواخانے میں علاج نہیں کرواتی ہیں. انہی دواخانوں میں اور انہی بیماریوں پر کہ جو دواخانے اور جو بیماریاں ان کے پاس پہلے سے لسٹیڈ ہیں. دواخانوں کی صورتحال بھی بڑی عجیب ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انشورنس کیا ہوا پیشنٹ ہے تو بل کی مقدار زیادہ رفتار میں چلتی رہتی ہے. آپ بے فکر رہیں، آپ تو پیسے ادا کرنا نہیں ہے، ادا کرنے والی تو کمپنی ہے، آپ بے فکر رہیں. اسی لیے ٹیسٹ اور علاج اور دوائی کی قیمت بھی بڑی بھاری رکھی جاتی ہے انشورنس کمپنی سے وصول کرنے کے لیے. اور یہ عوام الناس اور پبلک کے ساتھ کوئی زیادہ رحم کا معاملہ نہیں ہے. انشورنس کمپنیاں اپنی جیب سے آپ کی امداد نہیں کر رہی ہیں. ہوائی جہاز کا سفر کرنے والے 100-200 مسافروں سے مثلا صرف 100 روپے بھی اگر لے لیے جائیں، حادثات تو ہمیشہ ہوتے نہیں ہیں، کبھی کبھی حادثہ ہوتا ہے، تو اتنے پیسے جمع کر لیے جاتے ہیں کہ حوادث کے موقع پر بہت لمبی قانونی کارروائی کے بعد محدود پیمانے پر جو رقم دی جاتی ہے وہ جمع کی ہوئی رقم کا بہت تھوڑا حصہ ہوا کرتی ہے. اس لیے کہ یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ بینک آپ کی انسانی امداد کے لیے بیٹھا ہے یا دولت کی تقسیم کے لیے انشورنس کا نظام جاری کیا ہے. یہ انشورنس کی حقیقت ہے اور یہ انشورنس کا حکم ہے. تیسری بات، انشورنس کی قسمیں. ہیلتھ انشورنس، ہندوستان جیسے ملک، پاکستان جیسے ملک، ان ملکوں کے اندر ہیلتھ انشورنس کا رواج ہے. پرائیویٹ کمپنیاں اور سرکاری کمپنیاں بھی کرتی ہیں. ملازمت کا انشورنس، تو یہ انشورنس بھی حرام ہے انہی نقصانات پر مشتمل ہونے کی وجہ سے. وہیکل انشورنس، گاڑی کا انشورنس کروانا قانونی اعتبار سے ضروری ہے، اس کے بغیر گاڑی سڑک پر نہیں آ سکتی ہے. اس لیے قانونی اعتبار سے جبر ہونے کی وجہ سے وہیکل انشورنس کرایا جا سکتا ہے. گروپ انشورنس کروایا جاتا ہے کمپنیوں میں 100-200 ملازمین کی طرف سے 70-80 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ جمع کر دیے جاتے ہیں. یہ کمپنیاں کر دیتی ہیں. قانونی دباؤ کی وجہ سے، سرکاری ضابطے کی وجہ سے، تو جتنی ضرورت ہے اتنا گروپ انشورنس کیا جا سکتا ہے. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ انشورنس کمپنیاں واقعی انسانی رحم دلی کی بنیاد پر ہوتی تو جہاں فسادات ہوتے ہیں وہاں پر انشورنس کمپنیاں انشورنس کیے ہوئے لوگوں کے نقصان کی پابجائی اور ریکوری کیوں نہیں کرتی ہیں؟ اگر یہ واقعی انسانوں کے نقصانات کی تلافی کے لیے ہے تو آسمانی بلیات اور طوفان و زلزلوں میں انشورنس ناقابل عمل اور بہت غیر مفید کیوں بن جاتا ہے؟ انشورنس کے نظام کی خاصیت یہ ہے کہ آدمی نارمل ڈیتھ نہیں چاہتا بلکہ اب نارمل ڈیتھ چاہتا ہے، کبھی خود بھی اور کبھی وارثین بھی. بلکہ نارمل ڈیتھ ہوتی ہے تو اب نارمل ڈیتھ، غیر طبعی موت ظاہر کیا جاتا ہے
تاکہ پیسے مل جائیں انشورنس کے، بجائے 10-15 لاکھ ملنے کے 20-25 لاکھ مل جائے۔ لطیفہ بھی ہے، حقیقت بھی ہو سکتا ہے کہ باپ تیرتے ہوئے بہت دور نکل گیا، بچہ بھی تیرتے ہوئے جانے لگا تو ماں نے کہا بیٹا ادھر نہ جاؤ، ابو ادھر تیر رہے ہیں اس لیے میں بھی نہر کی اس طرف جانا چاہتا ہوں۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا تمہارے ابو کا تو انشورنس ہے، تمہارا انشورنس نہیں ہے، ابو کے انتقال پر پیسے مل جائیں گے، تمہارے انتقال پر پیسے نہیں ملیں گے۔ البتہ انشورنس کی ان قسموں کے بعد مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ آنے والی رقم اور جمع کی ہوئی پونجی کو اب کیا کرنا چاہیے۔ ایک آدمی انشورنس کروا چکا ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ انشورنس کروا چکے ہیں تو اب آئندہ اگر آپ اب رک جاتے ہیں تو جمع کیا ہوا رقم، جمع کی ہوئی رقم ضائع ہو جائے گی۔ اب کنٹینیو کر لیں، کرنے کے بعد جو اضافی رقم جب آئے گی آپ اپنی جمع کی ہوئی پونجی آپ استعمال کر لیجئے، اضافی رقم بغیر ثواب کی نیت کے تقسیم کر دیجئے فقراء کے اندر، مستحقوں کے اندر، رفاہی کاموں میں، کیونکہ وہ تو سود ہی ہے آپ کے حق میں۔ حادثے پیش آ جاتے ہیں، سامنے والے کی غلطی سے حادثہ پیش آ گیا، اس کی گاڑی نے انشورنس کروایا تھا تو حکومت کی طرف سے سرکاری انشورنس کے نتیجے میں حکومت آپ کے نقصان کی پابجائی کے لیے، تلافی کے لیے بڑی رقم دیتی ہے اگر مد مقابل اور اگینسٹ گروپ کے شخص نے انشورنس کروایا تھا۔ بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے، اس کو دیت کے طور پر، عاقلہ سے لیے جانے والے مال کے طور پر، مفتی سعید صاحب دامت برکاتہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا حاشیہ لکھا ہے، اس کی اجازت دی ہے، اور بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ گویا حکومت یہ امداد کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ صورتوں کے اندر صرف جمع کی ہوئی رقم جائز ہے، جمع کی ہوئی رقم سے زیادہ مقدار جائز نہیں ہے۔ گروپ انشورنس میں چونکہ بہت بڑی رقم جمع کر دی جاتی ہے سارے ملازموں کی طرف سے، تو اس لیے کسی ملازم کے انتقال پر یا کسی ملازم کے علاج و معالجے پر کمپنی انشورنس کے ذریعے سے جو بڑی رقم خرچ کر رہی ہے تو وہ حقیقت میں کمپنی کی جمع کردہ ہی رقم ہوتی ہے بالعموم، اس لیے اس گروپ انشورنس کی رقم سے بھی فائدہ اٹھانا جائز ہی لکھا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فتاوی عثمانی میں۔ اب ایک پہلو اسلام میں ان حوادث اور ان آنے والی بیماریوں کے سلسلے میں حل کیا بتلایا ہے، انشورنس کا متبادل اور الٹرنیٹ اور بدل کیا ہو سکتا ہے۔ علماء نے بڑی مقدار میں اس پر کام کیا ہے۔ تکافل کا نظام، تکافل کا نظام، 10-20 آدمی مل کر کچھ پیسے جمع کرتے رہیں اور جس میں 10-20 آدمیوں کے اندر اصول اور ضابطے کے تحت جس کو کوئی حادثہ پیش آ جائے وہ رقم اس کی مدد کر دی جائے، تو سود، غرر، قمار کی گندگیوں اور جراثیم کے بغیر بڑی وافر مقدار میں اس افیکٹڈ اور حادثہ زدہ آدمی کی مدد ہو سکتی ہے۔ صدقے کا اہتمام کرے، بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها، صدقے کا اہتمام کرو، بلا اس کو پھاند کر نہیں آ سکتی ہے۔ امدادی دواخانے قائم کیے جائیں، سستے علاج یا واجبی اجرت پر دواخانے قائم کیے جائیں۔ ایک اور طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم خود کسی انشورنس کمپنی میں پیسے جمع کرنے کے بجائے وہی رقم تھوڑی تھوڑی پس اندازی کرتے رہیں، جمع کرتے رہیں، تاکہ زندگی کے جب ناگوار حالات اور ناہموار صورتحال
بیماریوں اور حوادث کا بڑا بوجھ آ جائے تو اس رقم کا استعمال کیا جا سکے جو آپ نے تھوڑی تھوڑی جمع کی ہے۔ انشورنس کرنے کے باوجود بھی کیا انشورنس کیا ہوا پیسہ لانگ ٹائم اور طویل مدت اور لمبی علالت، طویل علالت، عرصے دراز تک چلنے والی بیماریوں میں انشورنس بھی ناکافی ہو جاتا ہے۔ علاج اتنا ہی کروانا چاہیے جتنا ہم کرانے کی طاقت رکھتے ہیں، شفا تو اللہ ہی دینے والے ہیں۔ اسی لیے یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ انشورنس کرا دیں گے تو کارپوریٹ دواخانوں میں علاج ہوگا اور ہماری زندگی بڑھ جائے گی یا ہماری زندگی محفوظ رہ جائے گی، لاپرواہی سے ہم بچ جائیں گے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ کارپوریٹ اور غیر سرکاری اور پرائیویٹ دواخانوں میں بھی اس قسم کی لاپرواہی کے واقعات، سوتیلے پن کے واقعات، غلطی کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن اس کی چہار دیواری اور اس کے اندر کی دھاندلیاں اس پر پردہ ڈال دیتی ہیں۔ سرکاری دواخانے میں علاج ہو جائے غم نہیں، سستے دواخانے میں علاج ہو جائے غم نہیں، لیکن آدمی اتنے بڑے حرام کو اپنی گردن پر نہ لے۔ شفا تو حلال ذرائع سے ملے گی، حرام ذرائع سے نہیں ملے گی۔ اور جی کر بھی کیا کروں گا اپنی گردن پر سود کا گناہ لے کر۔ یہ باتیں اگر ذہن میں رکھیں تو کون سا انشورنس کرنا ہے، کون سا انشورنس ناجائز ہے، کون سا انشورنس جائز ہے۔ اسی طریقے سے بعض سرکاری اسکیمات، ہندوستان میں بالخصوص بعض سرکاری اسکیمات ہوتی ہیں، اس کے سلسلے میں علماء سے پوچھ لینا چاہیے۔ بیٹی بچاؤ اور بیٹی بڑھاؤ، بیٹی پڑھاؤ، اس طرح کی پوسٹ آفس کی بھی بعض اسکیمات ہوتی ہیں۔ ان الگ الگ اسکیمات کو علماء سے پوچھ لیا جائے۔ اب علماء یہ جانتے ہیں کہ کون سی امدادی اسکیم ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور کون سی اسکیمات میں سود اور بیاج واضح طور پر امدادی جذبے کے بغیر وصول کرنا مقصد ہے، کون سا پہلو جائز ہے، کون سا پہلو ناجائز ہے۔ چونکہ ساری دنیا میں کیپٹلزم اور سودی نظام مسلط ہو چکا اور غریب غربا کا طبقہ، متوسط طبقہ پستا جا رہا ہے اور رواج میں وہی چیز ہے، اس لیے جو حل بتلائے گئے ان حل کی طرف چلنے کو طبیعت عام طور پر نہیں چلتی ہے۔ اگر حرام سے نگاہ ہٹ جائے تو حلال دروازے ضرور کھلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال ذریعہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔